لا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم وناصبی شیعتہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یہ آیت کریمہ سورہ رعد کی آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بہشتی جب بہشت میں پہنچ جائیں گے تو ملائکہ بہشت کے 8 دروازوں سے مومنین کے پاس آئیں گے اور مومنین کی زیارت کو آئیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، اس وجہ سے کہ تم نے دنیا میں بڑے حوصلے اور صبر اور استقامت سے کام لیا ہے۔ زیارت کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، زیارت اربعین کا تذکرہ کر رہا تھا اور زیارت اربعین کے کچھ جملے بھی عرض کیے تھے اور جملے کی مختصر سی تشریح بھی کی تھی، اور اس ذیل میں زیارت کا مطلب بتایا۔ زیارت کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں ان میں سے کچھ روایت بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرنا ہے کہ جو عدد بتایا جاتا ہے ہمارے یہاں، تو عدد کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے، کافی اہمیت ہوتی ہے۔ عدد کی، حروف کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یعنی اگر کہا گیا ہے کہ 40، تو 40 کے معنی تو واضح ہیں۔ 40 کے معنی کیا ہے؟ یعنی 40۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے 40 دن گزر گئے ہیں، تو اب 40ویں دن کو روز 40 کہا جاتا ہے۔ یہ 40 خاص طور پر امام حسین علیہ السلام ہی کے لیے منایا جاتا ہے، دیگر اور ائمہ کے لیے نہیں ہے۔ تو 40 کا عدد ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ 40 کا عدد عرض کیا کہ عربی زبان میں حرف کی اہمیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لفظ مختصر ہے تو معنی بھی مختصر ہوتا ہے، یعنی اگر لفظ کے حرف کم ہیں تو معنی بھی کم ہوتے ہیں۔ اگر لفظ کے حرف زیادہ ہو جاتے ہیں تو معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ عربی زبان میں کہتے ہیں کسرت الخشبہ، میں نے لکڑی توڑ دیا، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لکڑی کو آپ نے 2 ٹکڑا کر دیا۔ یا مثلاً آپ نے کہا کسرت الزجاجہ، میں نے شیشے کو توڑ دیا، مطلب ہے کہ 2 ٹکڑا کر دیا۔ لیکن اسی کسرتوں کو
آپ تشدید کے ساتھ پڑھیے، یعنی اب ایک سین کی جگہ پہ دو سین لے آئیے۔ عربی زبان میں تشدید کا مطلب یہی تو ہوتا ہے نا کہ حرف کی تکرار ہوتی ہے۔ تو گویا کسرتو کو آپ کہیے کسرتو، اب اس کے ساتھ آپ کہیے لکڑی کو میں نے توڑ دیا، تو آپ کہیں گے عربی میں کسرت الخشبہ۔ تو اب اس کے معنی لکڑی توڑنے کے نہیں، اس کے معنی ہے کہ لکڑی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ مطلب کہاں سے آیا؟ ایک سین کے بڑھا دینے سے۔ اگر آپ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں کسرت الزجاجہ، تو اس کے معنی شیشہ توڑنے کے نہیں، شیشہ کو چور چور کرنے کے معنی میں ہے۔ تو یہ معنی کیسے بدل گئے؟ ایک حرف بڑھا دیا تو۔ اسی لیے قانون عربی زبان میں ہے زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، جتنے حرف بڑھتے جائیں گے اتنے معنی بھی بڑھتے جائیں گے۔ یہ بات ہم آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں، آپ کی توجہ اگر ہے تو ایک صلوات پڑھیں تو عرض کروں۔ جناب سلیمان کا لشکر گزر رہا ہے، تو ایک مرتبہ یہ لشکر وادی النمل سے گزرا، چونٹیوں کی وادی سے یہ لشکر گزرا۔ تو جو چونٹیوں کی سردار تھی اس نے چونٹیوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم سب کے سب اپنے اپنے سوراخوں میں بلوں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل کے رکھ دے۔ جناب سلیمان تک یہ بات پہنچ گئی، چونکہ ہوا نے سلیمان تک یہ بات پہنچا دی۔ آپ نے کہا علیہ بالنملہ، اسی وقت چونٹی کو حاضر کیا جائے۔ چونٹی آئی، حاضر کی گئی۔ چونٹی سے کہا کہ یہ بتاؤ کیا اللہ کا نبی کسی پہ ظلم کر سکتا ہے؟ چونٹی نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کا نبی کبھی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ ہم نے یہ جو بات کہی تھی کہ چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لشکر کے دیکھنے میں مہو ہو جاؤ اپنے تمام چیونٹیوں سے۔ مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر کو دیکھنے میں تم مشغول ہو جاؤ، اتنی دیر کے لیے تمہاری عبادتیں رک جائیں۔ لہذا میں چونکہ سردار ہوں، لہذا مجھے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ عبادت سے غفلت نہ ہونے پائے۔ اس طرح کی چند باتیں کی، ٹھیک۔ اس کے بعد جانے لگی۔ جب جانے لگی تو جناب سلیمان نے کہا رکو۔ ہاں، یہ جاتے جاتے ایک مرتبہ رکتی ہے، اور رک کے اس نے کہا کہ حضور آپ مجھے بھی سوال کا موقع دیجیے، آپ یہ بتائیے آپ کے والد وہ زیادہ عظمتوں کے مالک ہیں یا آپ؟ کہا ہمارے والد ہیں، وہ ان کی عظمت ہے، والد ہیں۔ تو کہا کہ اگر وہ عظمتوں کے مالک ہیں اور آپ کہتے ہیں میرے والد وہ کہیں زیادہ فضیلت رکھتے ہیں میری بنسبت، تو آپ ایک سوال کا جواب دیجئے، یہ بتائیے کہ آپ کے نام میں حرف زیادہ کیوں ہے؟ اور آپ کے والد کا نام ہے داؤد، داؤد میں حرف کم ہے، اور آپ کا نام ہے سلیمان، اور سلیمان میں حرف زیادہ ہے، کیوں ایسا ہے؟ اس چیونٹی نے بھی یہ بتا دیا کہ جب حرف زیادہ ہوتے ہیں تو معنی بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب آپ کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کے حرف زیادہ ہیں نام میں تو آپ کی فضیلت زیادہ ہے، اور اس اعتبار سے آپ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے بنسبت داؤد کے، داؤد میں کم حرف ہے۔ تو آپ ہم کو بتائیے کہ کیوں داؤد کے حرف کم ہیں جبکہ آپ کے والد ہیں، اور آپ کے نام میں حرف زیادہ ہیں جبکہ آپ ان کے بیٹے ہیں؟
تو آپ اس کا راز ہمیں بتائیے، چونکہ حرف بڑھتے ہیں تو معنی بڑھ جاتا ہے۔ عزیزو، جناب سلیمان وہاں خاموش ہو گئے اور چاہ رہے تھے کہ یہ بات خود چیونٹی کی زبانی لوگوں تک پہنچے۔ کہا ہے چیونٹی تم خود بیان کرو۔ کہا کہ آپ کے نام کے حروف، آپ کے والد کے نام کے حروف میں ظاہر میں تو کمی ہے کہ آپ کے والد کا نام جو ہے وہ چھوٹا ہے تو حرف کم ہے، لیکن آپ کا نام بڑا ہے تو حرف زیادہ ہے۔ ظاہر میں یہ نظر آتا ہے، لیکن واقعاً آپ کے والد کے نام میں حرف زیادہ ہے اور آپ کے نام کے حرف کم ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ آپ کے والد کا نام ایک جملہ ہے، باقاعدہ ایک سینٹنس ہے، اس سینٹنس کا شارٹ ہے داؤد، اور سینٹنس یہ ہے داوا جرحہ بے وہ دن۔ یہ پورا ایک سینٹنس ہے جو آپ کے والد کا نام ہے، داوا جرحہ بے وہ دن۔ کیا مطلب؟ کہا کہ داوا انہوں نے علاج کرایا، داوا جرحہ اپنے زخموں کا، بے ودن ود سے۔ کہا ود علی ابن ابی طالب کی ولایت کا نام ہے، انہوں نے اپنے سارے زخموں کا علاج علی کی ولایت کے ذریعے سے کیا ہے۔ اس پورے نام کا شارٹ ہوتا ہے داؤد، داوا جرحہ بے ودن، شروع سے دال لے لیا، آخر میں ود سے یہ واو دال لیا، داؤد۔ اس طرح سے تو اب میں کہہ رہا تھا کہ حرف بڑھنے سے معنی بڑھ جاتا ہے، یہ عربی زبان میں نزاکت ہے۔ اسی طرح سے جب حروف کی خصوصیتیں ہیں تو عدد کی بھی خصوصیت ہے۔ عدد کی خصوصیت میں مثال کے طور پر تسبیح آپ پڑھتے ہیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ایک صلوات پڑھیں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ کیا ہے الحمدللہ، 33 مرتبہ پھر سبحان اللہ۔ یہ جو ترتیب ہے عدد کی، کیا ہم اس عدد کی ترتیب کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب جو عدد بتایا گیا ہے اس کا کوئی دخل ہے، اس کا کوئی اثر ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ اگر بدل دیں اپنی مرضی سے، یہ کہیں کہ میں اسے جو ہے 34 کی جگہ پہ 33 پڑھ رہا ہوں، میں یہ قرار دے رہا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ بجائے 34 کے 33، اور میری رائے یہ ہے کہ مثلاً نہ 34 نہ 33، 30 سیدھے سیدھے ہو۔ اگر کوئی اس طرح سے کرے تو اسی کو تو بدعت کہا جاتا ہے، یعنی دین میں جو چیز نہیں ہے اسے آپ دین میں ڈالیں۔ دین میں 30 مرتبہ نہیں ہے، دین میں 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ ہے عدد کی خصوصیت۔ عدد کی خصوصیت اللہ نے رکھی ہے۔ مثلاً اس نے ارشاد فرمایا کہ خمرت طینۃ آدم ب40 سنۃ بیدی 40 سنۃ، میں نے آدم کی مٹی کو خمیر کیا 40 سال تک اپنے ہاتھوں سے۔ اب دیکھ لیجئے یہ 40 کا عدد کوئی اہمیت رکھتا ہے تبھی تو ہے۔ یہ 40 کا عدد مثلاً یہ بتایا جاتا ہے کہ جب نطفہ ٹھہر جاتا ہے تو 40 دن تک نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ اپنی شکل بدلتا ہے، یہ نطفہ سے علقہ ہوتا ہے، اور جب علقہ رہتا ہے تو یہ 40 دنوں تک علقہ رہتا ہے، یعنی خون کا ایک لوتھڑا ہو جاتا ہے۔ 40 دن کے بعد پھر یہ مضغہ ہو جاتا ہے، اور مضغہ جو ہے یہ 40 دن تک
مضغے کی شکل میں رہتا ہے، 40 دن کے بعد اس کی شکل بدل جاتی ہے، پھر انسانی صورت بندی ہوتی ہے کہ انسان کی شکل، صورت اور قد و قامت، اس کے پیر ہاتھ جو بھی ہیں اس کا نقشہ بننے لگتا ہے۔ تو نطفہ، علقہ اور مضغہ، 40 تیاں 120 مہینے کے اعتبار سے آسانی کے لیے سمجھے 4 مہینے اب انسانی شکل بننے کا کام ہے۔ یہ عدد اللہ نے رکھا ہے، یہ کوئی اہمیت رکھتا ہے تبھی تو اللہ نے رکھا ہے۔ عزیزو، یقیناً عدد کے راز ہیں، 40 انہی میں سے ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ من اخلص للہ 40 صباحا، جو 40 دنوں تک اللہ کے لیے خلوص سے ہر عمل کرتا رہے، یعنی ساری حرکتیں اللہ کے لیے، سارے اس کے سکنات اللہ کے لیے، اس کے سارے اعمال اللہ کے لیے، اس کی ساری فکریں اللہ کے لیے، اس کے سارے ذکر اللہ کے لیے، سارے حالات اللہ کے لیے، جو دن اور رات میں اس کی تبدیلیاں، گردشیں، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، جتنی ایکٹیویٹیز انجام دیتا ہے، وہ سب اللہ کے لیے ہو۔ جرت علی قلبہ ینابیع الحکمت، تو اس کے دل میں حکمت کے چشمے پھوٹ جائیں گے۔ خداوند عالم قلب سے حکمت کے چشمے کو جاری کر کے زبان پر حکیمانہ الفاظ جاری کر دیتا ہے۔ یہ اثر ہے۔ البتہ یہ جو بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ اس کے اندر بھی بہت سے شرائط ہیں، کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے چاہیے۔ ہاں جی، سو زیارت امام حسین، زیارت اربعین، البتہ یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تاکید ہر وقت ہے، ہر وقت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی بھی ہمارے یہاں مناسبت ہوتی ہے، مولائے کائنات کی ولادت ہوتی ہے، سرکار دو عالم کی ولادت ہوتی ہے، ان مواقع پہ بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کی تاکید ہے۔ مثلا جمعے کے دن 3 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، شب جمعہ زیارت ہے، زیارت کی بڑی تاکید ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر حسین پہ جاؤ، زیارت حسین کرو، اس لیے کہ زیارت حسین اس کا ثواب 1000 حجۃ مقبولۃ، 1000 مقبول حج کے برابر زیارت حسین کا ثواب، وَأَلْفُ عُمْرَةٍ مَقْبُولَةٍ، 1000 مرتبہ عمرہ بجا لانے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ صرف زیارت امام حسین کی زیارت سے مشرف ہونے کا یہ ثواب ہے۔ زیارت امام حسین کا اتنا ثواب ہے۔ مُرُوا شِیعَتَنَا، ہمارے شیعوں کو حکم دو کہ وہ قبر حسین پر آئیں اور زیارت امام حسین کریں۔ اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس کا گھر فتنے سے محفوظ رہے گا، اس کا گھر انہدام سے محفوظ رہے گا، زلزلہ آئے گا سب تباہ ہو جائے گا، مگر ان کے گھر جو زائرین ہوں گے محفوظ رہیں گے۔ ہاں، یحفظ من الحدم والغرق، انسان ڈوبنے سے بچتا ہے، زیارت انسان کو غرق ہونے سے بچاتی ہے، زیارت گھر کے منہدم ہونے سے بچاتی ہے، والحرق، اور آگ لگنے سے بچاتی ہے۔ زیارت کرو، اس سے عمر بڑھتی ہے، زیارت کرو، زیارت کرنے سے انسان کی روزی بڑھتی ہے، زیارت کرو اس لیے کہ تم نے حسین کی امامت کا اعتراف کر لیا ہے، تو بس حق اس بات کا بن جاتا ہے کہ جاؤ حسین مظلوم کی زیارت کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی السلام علی ولی اللہ، سلام ہو اللہ کے ولی پر، اللہ کے ولی پر
सलाम। जो वली होता है वो अपने चाहने वालों को बचाता है, हर फितने से, हर आफत से, हर बलाओं से, हर मुश्किल से बचाता है। एक शख्स कश्ती पे जा रहा था और रास्ते में, यानी कश्ती में तो काफ़ी लोग सवार थे, लेकिन जिसका वाक़या है, जिससे मरबूत ये बात है, उसने देखा कि कश्ती जो है बीच में, दरिया के बीच में मुतलातिम होने लगी है और अब डूबी और तब डूबी की मंजिल में है। उसी में एक कोई ऐसे ही था मौला का चाहने वाला, वो खड़ा हो गया और खड़े होकर अजान देने लगा। अजान देते देते उसने कहा, अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अली अल्लाह के वली हैं। इसने ये कहा, ये जो डूब रहा था, इसने ये समझा कि मैं डूब जाऊंगा। ये एक यहूदी था, इसका वाक़या है, ये यहूदी कहता है कि मुझे डर लगा कि मैं भी डूब जाऊंगा, सब लोग डूबेंगे, मैं भी डूब जाऊंगा। लेकिन इस शख्स ने वली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जो वली होता है वो तो बचाता है, वो तो मुश्किलात में काम आता है। उसने दिल दिल में ये नज़र मान ली कि ऐ अली, अगर आपने मुझे नजात दे दी, चूँकि वली नजात देता है, अगर आप मुझे नजात दे दी तो मैं आपके मज़हब में आ जाऊंगा। बस इसने अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह कहा, उसने नज़र मानी और इधर अजान तमाम हुई, उधर तूफ़ान रुक गया, कश्ती संभल गई और बाकायदा साहिल तक पहुंच गई। उसके बाद न ये इस्लाम ले आता है, न ये ईमान ले आता है, कुछ भी नहीं। ख्वाब में देखता है मौला को, कहा कि तुमने मेरा नाम लिया था और कश्ती पे मेरे नाम से तुमने नज़र मानी थी और ये कहा था कि अगर मुझे वली ने बचा लिया, वली तो मदद करता है, बचाता है, बचा लिया अली ने, तो यकीनन मैं इस्लाम ले आऊँगा और शीयत को इख्तियार कर लूँगा। तो मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया, तूने अपना वादा क्यों नहीं पूरा किया? अजीज़ों, ये बेदार होता है, इस्लाम ले आता है, मज़हब तशय्युअ की तरफ आता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इसका मतलब है कि खुद इमाम हुसैन वलीउल्लाह, अल्लाह की जानिब से वली हैं, यानी वो भी लोगों की मुश्किल कुशा, सख्तियों में वो भी काम आते हैं, मुश्किलात को वो भी हल करते हैं। वह हबीब ही, और सलाम हो आप पर है वो ज़ात जो अल्लाह के बिल्कुल चहेते बंदे हैं, हबीब खुदा। अस्सलाम अला खलीलिल्लाह, सलाम हो अल्लाह के खलील पर। आप रिवायतें पढ़िए, उलमा से आपने सुना भी होगा कि जनाब इब्राहीम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, क्योंकि उन्हें खुल्लत अता हुई थी। ये मोहब्बत का निहायत आला दर्जा है कि जिसमें हबीब और महबूब के दरमियान इतना शदीद राबता होता है कि ये शख्स जो कि अल्लाह से मोहब्बत करता है, फिर वो सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं पहचानता, सिर्फ अल्लाह। ऐसी सूरत होती है। चुनांचे आपने सुना होगा कि जिस वक्त जनाब इब्राहीम को मंजनीक में रख के आग में डाला जा रहा था, तो उसी फिज़ा में जिब्राईल अमीन आके मिलते हैं, कहते हैं क्या इब्राहीम कोई हाजत हो तो बताइए, मैं आपकी मदद करूँगा। फरमाया हाजत तो है, लेकिन अम्मा इलैका फला, तुमसे हाजत नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जिसने तुम्हें भेजा है बस वही मेरे लिए काफ़ी है। अब ये खुल्लत का दर्जा किसे नसीब हुआ? जनाबे इब्राहीम को नसीब हुआ। इतना अजीम दर्जा कि सिवाय परवरदिगार के किसी और से लो नहीं लगाते। अब आप
ذرا بتائیے کہ یہ درجہ جناب ابراہیم کو نصیب ہوا ہے، یہ درجہ کیسے نصیب ہوا ہے؟ کیا اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم ہے؟ یقیناً سنا ہوگا، مگر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ انہیں کیوں ملا یہ، چونکہ وہ محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھیجتے تھے، بہت زیادہ درود بھیجتے تھے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے تھے۔ آج بھی بہت سی سنت ہے جو ابراہیم کے دین اسلام میں موجود ہے، شریعت اسلام میں موجود ہے، وہ کیسے ان سنتوں کو اپنائے ہوئے یا اہل بیت کی رہنمائی سے اس عالم میں رہنمائی لکثرت صلوات ہی، چونکہ بہت زیادہ کثرت سے درود بھیجتے تھے، کثرت سے نمازیں بھی پڑھتے تھے، کثرت سے سجدہ بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، وَإِطْعَامِهِ الطَّعَامَ، اور وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، وہ خوشی سے ان کو کھانا کھلاتے تھے، اس طرح کے بہت سے اعمال انجام دیتے تھے، تو اللہ نے انہیں خلت کا درجہ عطا کیا۔ جی، اہل بیت علیہ السلام ایک مقام پہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء ہیں ان کو جو عظمتیں حاصل ہوئی ہیں وہ ہماری ولایت کی خاطر حاصل ہوئی۔ فالکلیم البس خلت الاصطفاء لما عہدن منہ الوفاء، یاد رکھو جناب موسیٰ کلیم اللہ کو لباس کلیمی ہم نے عطا کرایا ہے، ہاں، چونکہ ہم نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر اس طرح سے کرو گے، ہمارے نقش قدم پہ چلو گے، ہماری ولایت کو اپناؤ گے، تو تمہیں استفاء کا خلعت، استفاء کا لباس ہم تمہیں دلائیں گے۔ فالکلیم البس خلت الاصطفاء لما عہدن منہ الوفاء، وروح القدس فی الجنان الساقور ذاق من حدائقنا الباکورہ، روح القدس جنت کی سیر کر رہے تھے اور جنت کے باغات میں سے ایک باغ کا تازہ پھل کھا لیا، اس تازہ پھل کھانے کی وجہ سے، وہ بھی کچھ پھل کھایا تھا تو پر وہ پھل کس کا تھا؟ ہمارے ہی درختوں کا پھل تھا، وہ اہل بیت سے منسوب درخت تھا، اس کے پھل میں سے کچھ کھا لیا تو روح القدس جبرائیل امین بن گئے۔ وہ جبرائیل امین کا جو عہدہ انہیں ملا وہ بھی ہماری بدولت سے ملا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزو، ابراہیم اگر خلیل تھے تو یہاں زیارت اربعین میں بھی کہا جا رہا السلام علیک یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل آپ پر سلام، و حبیبہ و نجیبہ، اور اس کے منتخب پاکیزہ بندے آپ پر سلام۔ عزیزو، جیسے انہوں نے مدد نہیں دی تو جبرائیل کو واپس کر دیا، حسین مظلوم نے بھی مدد نہیں دی۔ کربلا کے واقعات میں روایات کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات ملتی ہے کہ ملائکہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے جد کی مدد فلاں فلاں جنگ میں کی ہے، 80 جنگیں ہیں، ان میں ہم نے زیادہ تر جنگوں میں آپ کے جد کی مدد کی اور ہم حاضر ہیں، اگر آپ حکم دیں تو فرشتوں کی فوج اتر آئے اور ان سب کا کام تمام کر دے۔ آپ نے انہیں، یہ روایت ملتا ہے کہ دعائے خیر دے کر واپس کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ وسط کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں، ذوف کا عالم ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ دور سے غبار بلند ہوا، جب غبار بلند ہوا تو نظر جمی رہی،
دیکھا کہ غبار کے بیچ سے ایک قوی ہیکل شخص چلا رہا، قریب آیا، قریب آ کے سلام کیا، اور اس نے کہا کہ میں بیر العالم کے جنوں کا بادشاہ ہوں، آپ کے والد پدر بزرگوار نے مجھے اس جگہ کا حاکم بنایا تھا، آج میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میرے ساتھ میری فوج ہے، بس آپ حکم دیں تو یہ لمحوں میں تہس نہس ہو جائیں گے، ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ غیر المرئی لا یقاتل المرئی، تم دکھائی نہیں دیتے، اور یہ وہ ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے، لہذا واپس جاؤ۔ دعا دے کے واپس کر دیا۔ جعفر جن آئے اور ایک مرتبہ کہا السلام علیکہ ایھا الغریب، سلام ہو آپ پر اے مظلوم، اے غریب۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب کہ کوئی مجھ پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا میرے آقا میں جعفر جن ہوں، اور میں حاکم ہوں، بادشاہ ہوں، جنوں کی فوج میرے انڈر میں ہے، اور میں سب کو لے کر حاضر ہو گیا ہوں، آپ مجھے حکم دیں تاکہ ہم جنگ کریں۔ آپ نے وہی بات جو بیر العالم کے جن سے فرمایا تھا، آپ نے وہی بات ان سے بھی کہا اور دعا دے کے واپس کر دی۔ ہاں عزیزو، حسین بارگاہ پروردگار سے صرف لو لگائے ہوئے، خلیل اللہ ہیں حسین۔ حسین جو ہی ایک ایک کو شہادت کے لیے بھیج رہے تھے، کبھی علی اکبر کو، کبھی عباس کو، کبھی اون محمد کو، کبھی قاسم کو، اتنا ہی حسین کا چہرہ دمکتا جاتا تھا، خوشی و فرحت کے علامات پائے جاتے تھے، اور ایک مرتبہ مناجات کیا، باور الہ لئن قطعتنی فی الحب عربا لما فہن الفؤاد الی سواک، معبود اگر تیری محبت میں میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی میں تیرے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ بھی نہ کروں گا۔ اے میرے معبود، میں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا ہے اور اب تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، مقصد کیا ہے؟ لکے اراکا، تاکہ میں تیری ذات کو دیکھ سکوں، تجھ سے ملاقات کر سکوں۔ ہاں عزیزو، یہ حسین ہیں جو صرف پروردگار سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ ہاں عزیزو، جس یتیم کا تذکرہ آپ نے فرمایا کہ میں نے بچوں کو یتیم کر دیا ہے، اس میں ان یتیموں میں سر فہرست جس کا تذکرہ ہوتا ہے وہ جناب سکینہ ہے۔ ہاں عزیزو، سکینہ کے بارے میں ہم برابر سنا کرتے ہیں کہ آپ زندان شام میں دنیا سے رخصت ہوئی، لیکن عزیزو زیارت پہ گفتگو ہو رہی تھی، زیارت کا تذکرہ ہو رہا تھا، ذرا حسین کی وہ سفارش سنیے جو حسین سکینہ سے کرتے ہیں۔ کب سفارش کرتے ہیں؟ شہادت واقع ہو جاتی ہے، شہادت واقع ہو گئی، ایک مرتبہ سکینہ نکلتی ہیں، میدان کا گشت کرتی ہیں، اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہیں، کٹی ہوئی گردن سے آواز آتی ہے، اے سکینہ الیہ الیہ۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ یہ بچی اپنے بابا کے پاس پہنچ جاتی ہے، بابا کے پاس پہنچ جاتی ہے، بابا کی گردن سے لپٹی ہوئی ہے، سر تو ہے نہیں، سر ہے نہیں، لیکن
بدن سے لپٹی ہوئی ہے، لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ آواز کٹی ہوئی گردن سے آتی ہے، اے میری بیٹی سکینہ، جب یہاں سے روانہ ہونا، قید شام جانا، تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ قید شام سے رہائی کے بعد بھی میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، میرے شیعوں کو پیغام پہنچا دینا۔ عزیزو، یہ چند جملے عرض کرنا بہت ضروری ہے کہ بی بی جس طرح سے قید شام میں اپنے بابا کے سر کو طلب کر کے ایک مرتبہ ہونٹوں کو ہونٹ پر رکھ دیا، بیان کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی، یہاں سر تو نہیں تھا، کٹی ہوئی گردن سے لپٹی ہوئی تھی، آواز آ رہی تھی، اے سکینہ، اس طرح کا پیغام پہنچا دینا۔ اور اس کے بعد یہ پیغام بھی پہنچانا میرے شیعوں کو، اور یہ زائرین بھی اپنے ذہن میں رکھیں، وہ پیغام یہ ہے کہ اے میرے شیعوں، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش عاشور کے دن تم وہاں کربلا میں ہوتے اے میرے شیعوں، تو تم دیکھتے، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کیا دیکھتے، کیف استسقی لطفلی، میں اپنے شیرخوار بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہوں۔ عزیزو، یہاں عباس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ سکینہ سے سفارش کرتے کہ جانا، میرے شیعوں کو یہ بتانا کہ کیسے میں عباس کے لیے، کتنی مشکل سے میں نے عباس کو رخصت کیا۔ ارے عباس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے علی اکبر کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ کیا علی اکبر کی مصیبت کم تھی؟ نہایت عظیم مصیبت تھی۔ علی اکبر کی مصیبت اتنی تھی کہ حسین کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، زمین پر گر جاتے تھے، گھٹنوں کے بل چلتے تھے، تارتن یکبو تارتن یمبو تارتن، اس طرح سے ہوتا تھا۔ کبھی حسین کھڑے ہوتے تھے، کبھی حسین گر جاتے تھے، کبھی گھٹنیوں کے بل چلتے تھے۔ کتنی مشکل سے اپنے آپ کو علی اکبر تک پہنچایا۔ حسین ان تمام چیزوں کو نہیں عرض کرتے، کیوں صرف جناب علی اصغر کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اس لیے تذکرہ علی اصغر کا کرتے ہیں کہ ہر شہید گیا ہے تو وہ لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا، وہ لڑنے کی قدرت رکھتا تھا، میدان جنگ میں اتر آیا تھا، دشمن کے ذہن میں کم از کم اتنا تصور تھا کہ یہ لڑنے آیا ہے، لیکن علی اصغر تو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ حسین ایک قطرہ آپ دینے کے لیے اس بچے کو لائے تھے۔ لیتنی فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ عزیزو، اس طرح کا بہن سکینہ سن رہی تھی، بابا کے جسم سے لپٹی ہوئی تھی، نہ معلوم اس بچی کو کیا تکلیف پہنچی تھی۔ شمر ملعون سے ایک مرتبہ کسی نے آواز دیا، اے سکینہ، شمر آ رہا ہے۔ جلدی سے بچی نے باپ کی لاش کو چھوڑ کر کنارے ہٹ گئی، اور کنارے ہٹنے کے بعد جب یہ شمر ملعون قریب پہنچا، ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے، اے شمر، تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، میرے گھر کے چھوٹے بڑوں کو شہید کر دیا، میرے بابا کو شہید کر دیا، اس گرم ریت پر میرے بابا کی لاش پڑی ہوئی ہے، مجھے یہاں چھوڑ دے، میں یہیں پر رہوں گی، بابا کے لاش کے پاس رہوں گی۔ شمر ملعون کہتا ہے، نہایت جھڑکتے ہوئے کہتا ہے، بابا کے پاس، لاش کے پاس رہ کر کیا کرو گی؟ ایک مرتبہ یہ بچی کہتی ہے، میں اپنے بابا کے پاس اس لیے رہوں گی، نہیں دیکھ رہا ہے میرا بابا پیاسا مار ڈالا گیا ہے، میں فرات سے پانی لا لا کے اس کٹی ہوئی گردن پہ بہاؤں گی۔
جب قافلہ چلا جائے گا میں درختوں سے پتے لا لا کے اپنے بابا کے جسم کو ڈھانک دوں گی۔ جب قافلہ چلا جائے گا میں بابا کا خیال رکھوں گی۔ کبھی تو مسلمانوں کا قافلہ گزرے گا، میں مسلمانوں کو آواز دے کے کہوں گی اے مسلمانوں ذرا رک جاؤ، مات الغریبو، ایک مسافر دنیا سے چل بسا، آؤ جنازے کی نماز پڑھتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ معبود اس عبادت کو قبول فرما۔ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، ہر دل کی خبر رکھتا ہے، ہر انسان کی پریشانی سے آگاہ ہے، کون کس مشکل میں ہے، کس لحاظ سے مشکلات کا شکار ہے۔ معبود حسین مظلوم کی مجلس جہاں ہوتی ہے وہ جگہ نہایت مقدس ہوتی ہے، زیر گنبد حسینیہ کا حکم رکھتی ہے۔ جس طرح سے زیر گنبد حسین دعا رد نہیں ہوتی، ویسے ہی مجلس سید الشہداء میں دعا رد نہیں ہوتی۔ معبود ہر انسان کو جو بھی یہاں پہ آیا ہے اس کے دامن کو بھر کر اس مقام سے واپس فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر ایک کی حاجت کو پوری فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، ہماری اولاد کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرما، آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ معبود جو بے روزگار انہیں باروزگار فرما، جن کے روزگار میں برکت نہیں برکت عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے علماء کرام کا، ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار دے۔ پروردگارہ ہم سب کو حسین مظلوم کی زیارت نصیب فرما۔